اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ آباد ذکر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجنا الشریف۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اب خیریت سے ہوں گے اور ہم بھی خیریت سے ہیں۔ خداوند متعالی آپ سب کو سلامت رکھے اور مصائب و آلام مشکلات سے جو ہے وہ آپ کو راحت نصیب فرمائے، اور حجت القائم ولی اصل بقیت اللہ امام زمن علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تعجیل فرمائے۔ تو آج ایک ویڈیو لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ ویڈیو ایک روایت کے متعلق ہے۔ پہلے بھی ہم جو ہے وہ متعدد روایات کے اوپر ویڈیو بنا چکے ہیں، جس کے اندر جو ہے نا وہ ہم اہل سنت کتب کے اندر جو فضائل و مناقب والی روایات ہیں، جو خاص کر امام علی علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کے فضائل میں اور ان کے مناقب کے اندر جو روایات ہیں، ان کے اوپر جو اہل سنت برادران کے جو محققین ہیں انہوں نے جو نقد کیا یا جرح کیا، اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج کی روایت بھی جو ہے وہ اسی متعلق ہے کہ ایک روایت جس کو حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کو امام حاکم نے اپنی مستدرک علی الصحیحین کے اندر نقل فرمایا ہے، اس کے متعلق کلام کریں گے۔ تو ویڈیو لمبی نہیں کرتے تاکہ جو ہے وہ تمام احباب ویڈیو سے استفادہ حاصل کریں۔ اور ایک میری ریکویسٹ بھی ہے، یہ میری استدعا بھی ہے کہ جو احباب ہیں وہ میری ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں اور اس کو شیئر بھی کیا کیجیے، کیونکہ یہ علم کی بات ہے، تو جو ہے وہ تاکہ سب تک یہ بات پہنچے۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ یہ روایت جو ہے وہ مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ امام حاکم نے اس روایت کو جو ہے وہ بیان فرمایا ہے، تو ہم پہلے اس روایت کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ اس کا ترجمہ پیش کریں گے، پھر اس کے اوپر جو کچھ روایات ہیں ان کے اوپر جرح ہے تو اس کا بھی جواب دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جو ویڈیو ہے یہ پہلی ہے، اس کا پارٹ 1 ہے، دوسرا پارٹ میں انشاءاللہ ہم جو ہے نا وہ جلدی بنائیں گے، کیونکہ اس کے اوپر کلام کرنا جو ہے نا وہ کافی وقت درکار ہوتا ہے، تو ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے کافی اب آپ جو ہے نا وہ لمبی ویڈیو کو دیکھتے بھی نہیں ہیں، تو اس میں مختصر جو ہے وہ کر کے ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ 10-15 منٹ کے اندر ہم اس موضوع کو کلوز کرنے کی کوشش کریں گے پہلی ویڈیو کے اندر۔ تو یہ روایت جو ہے وہ المستدرک علی الصحیحین کی ہے۔ مستدرک جو ہے وہ کتاب استدراک اسے کہتے ہیں، تو یہ ایسی کتاب ہے جس وہ روایت جو بخاری اور مسلم سے چھوٹ گئی ہیں، انہوں نے رہ گئی تھی ان سے، تو ان کو امام حاکم نے جو اکٹھا کیا، اس لیے اس کو مستدرک علی الصحیحین کہتے ہیں۔ یعنی وہ روایات جو بخاری اور مسلم کی شرط کے اوپر صحیح تھیں، لیکن انہوں نے ان کو نقل نہیں کیا اپنی کتابوں کے اندر، بخاری اور مسلم کے اندر۔ تو شروع کرتے ہیں یہ روایت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا ابو العباس محمد بن عامر بن یعقوب ثنا الحسن بن علی بن عفان العامری، حدثنا عبداللہ بن عمیر، حدثنا عمر بن ثمت عن ابی الجحاف داؤد بن ابی عوف عن معاویہ بن سلبہ عن ابی ذر قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی من فارقنی فارق اللہ ومن فارق یا علی فارقنی۔ یہ روایت حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے یہ روایت ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بھی ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بھی جو ہے وہ صحابی ہیں، اور بڑے جلیل القدر صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ربضہ کی طرف حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہجرت فرمائی تھی، ان کو بھیجا گیا تھا ادھر، وہاں پہ، تو وہاں پہ ان کی وہ جو وفات ہوئی وہ سب بھی تاریخ میں ذکر ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آئے، تو وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، انشاءاللہ ان کا موضوع بھی کسی وقت ہم ڈسکس کریں گے۔ تو یہ حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محب اہل بیت تھے، محب علی تھے، اور مقام و منزلت کے اوپر اعلیٰ درجے کے اوپر فائز تھے، جلیل القدر صحابی رسول تھے۔ ان سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا، یا علی جو مجھ سے جدا ہوا وہ اللہ سے جدا ہوا،
اور جو تجھ سے جدا ہوا وہ در حقیقت مجھ سے جدا ہوا ہو گیا. یعنی یہ روایت جو ہے وہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل و مناقب کے اندر ہے کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے بارے میں کہ اے علی آپ سے جو جدا ہوا جس نے آپ کو چھوڑ دیا در حقیقت اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ دیا, اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ دے اور اس کے بارے میں اور اس کے جو ہے وہ کیا پھر اس کی زندگی ہوگی اور پھر آخرت میں اس کا کہاں پہ ٹھکانہ ہوگا. تو یہ بڑی ایک معتبر ہے یہ چیز کہ علی علیہ السلام کو چھوڑ دینے سے در حقیقت اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ دیا جاتا ہے, تو اس کا بندے کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا. تو یہ وہ ویل میں ہوگا, تباہی و بربادی اس کا مقدر ہوگی جو علی علیہ السلام کو جو چھوڑ دے اور آپ کی ولایت اور آپ کی جو ہے وہ امامت کا انکار کرے, تو اس نے در حقیقت اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ دیا. تو اس روایت کے اوپر جو ہے وہ بعض کچھ ماضی کے محققین بھی تھے سوشل میڈیا کے اوپر, انہوں نے بڑا نقد کیا, انہوں نے بڑی جرح کی اپنی طرف سے کہ یہاں اس روایت کے اندر بھی فلاں راوی ضعیف ہے تو وہ فلاں شیعہ ہے. تو یہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم یہ روایات جو ہے وہ صرف ایسے روایت الحدیث کی وجہ سے ترک کرتے ہیں جو شیعہ ہے, تو آپ کی صحیحین پھر کہاں؟ وہاں پہ تو صحیحین کے اندر تو اتنے شیعہ روایات ہیں کہ ابھی ہم ذکر کریں تو 150 سے اوپر ہم جو ہے نا وہ ان کا ذکر کر دیں گے کہ یہ صحیحین کے اندر جنہوں نے روایات جن کی موجود ہیں. تو یہ بات نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ آپ ایک بندہ محب اہل بیت ہے اور وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان میں روایات نقل کرتا ہے پھر آپ اس کے اوپر جرح کریں. تو ہم جو ہے نا وہ ایک راوی اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر جرح نقل ہوئی ہے تو اس کا ہم جواب دیتے ہیں انشاءاللہ کہ اس روایت کے اندر جو ایک راوی ہے نا ابی جحاف داؤد بن ابی اوف جو ہیں وہ شیعہ راوی ہیں. تو ان کے بارے میں بہت سارے فقہاء نے جو ہے نا وہ کہا, وہ توثیق ان کی نقل کی ہے, وہ ثقہ تھے, احمد بن حنبل نے یا ابن معین نے, اسی طرح صالح الحدیث بھی ان کو کہا گیا ہے. لیکن ابن عدی نے الکامل فی الضعفاء کے اندر جو ہے وہ ان کو جو ہے نا وہ ان کے بارے میں کہا ہے کہ ان کی روایت جو ہے نا وہ اکثر فضائل اہل بیت میں وہ روایات نقل کرتے تھے, اس لیے میرے نزدیک وہ لئی سب وہ جو ہے نا وہ میرے نزدیک وہ احتجاج نہیں ہے, قابل احتجاج میرے نزدیک نہیں ہے. تو ان کا ہم جو ہے نا وہ پہلے ہم ابن عدی جو ہے وہ جرجانی ان کا وہ قول نقل کرتے ہیں, پڑھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں جی داؤد بن عوف بن ابی جحاف کے بارے میں. وہ فرماتے ہیں کہ داؤد بن ابی عوف ابو جحاف الکوفی وہو فی جملۃ متشیع اہل الکوفہ وعامۃ ما یری فی فضائل اہل بیت, کہ داؤد بن ابی عوف من جملہ شیعہ کوفی تھے اور یہ عمومی طور پہ فضائل اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں روایات نقل کرتے ہیں. پھر آگے وہ اسی کتاب الکامل کے اندر جو ہے وہ نقل کرتے ہیں کہ ابی جحاف الحدیث غیر ما ذکرتہ وہو من غالیت اہل التشیع وعامۃ حدیث فی اہل بیت. یعنی وہ لکھتے ہیں کہ ابی جحاف کی جو روایات ہیں ان دوسرے نے کسی نے ان کو جو ہے نا وہ ذکر نہیں کیا, اور یہ غالی شیعوں میں سے ہیں اور عمومی طور پہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بارے میں یہ روایات نقل کرتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر جو ہے نا وہ فضائل اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں یہ روایت نقل کرتے ہیں تو کیا دوسرے لوگوں نے فضائل اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں روایات نقل نہیں کی جو صحیحین کے راوی ہیں؟ بہت ساری روایات ایسی ہیں جو فضائل اہل بیت کے اندر نقل ہوئی ہیں اور جو ہے وہ انہوں نے اس کے بارے میں نقل کیا. تو یہ غالی تشیع والی جرح یہ کون سی جرح ہے؟ مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آئی کہ ابن عدی کے نزدیک وہ کون سی انہوں نے جو ہے نا وہ غلاط کی یا اس سے غالیوں والی روایات نقل کی ہیں کہ نعوذ باللہ جس کے اندر جو ہے نا وہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو نعوذ باللہ خدا کہا گیا ہو یا آپ کو خدا سے تشبیہ دی گئی ہو یا خداوند متعال سے ملایا گیا ہو. تو میرا خیال کہتا ہے کہ ایسی کوئی روایت ہماری نظر سے نہیں گزری. فضائل اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں تو متعدد روایات نقل ہوئی ہیں جو دوسرے فقہاء نے بھی نقل کی ہیں. تو صرف ایک جو ہے نا فضائل اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں روایات نقل کرنے کی وجہ سے
جو ہے وہ داؤد بن ابی جہاف الکوفی کو جو ہے وہ غالی شیعہ کہہ دینا یا اس کی روایت کو رد کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور خود یہ اہل سنت جرح و تعدیل جو ہے وہ اہل سنت کے جو اصول ہیں جرح و تعدیل کے، ان کے بھی خلاف ہے، کیونکہ اگر ابن عدی کے قول کو لے کے ہم آپ اس راوی کو ترک کرتے ہیں تو پھر دوسرے جو روات الحدیث ہیں جو جرح و تعدیل کے امام مانے جاتے ہیں وہ تو اس کی توثیق نقل کر رہے ہیں، تو پھر آپ ان کے ذکر کو، ان کے قول کو کہاں لے کے جائیں گے؟ تو یہ تو پھر آپ اپنے اصول سے، جرح و تعدیل کے جو اصول ہیں اور اصول حدیث ہیں اس کے خلاف جو ہے نا وہ آپ بغاوت تصور ہوگی، آپ اس کو جو ہے نا وہ خود ہی توڑ رہے ہیں۔ تو اچھا، یہ الکامل فی الضعفاء الرجال رقم 39,556 کے اوپر جو ہے وہ یہ نقل ہوئی ہے بات، تو انشاءاللہ اس کی ہم سکرین بھی لگا دیں گے ساتھ میں، تاکہ جو ہے نا وہ سکرین بھی ہوں گے تو ویڈیو میں نظر آ جائیں گے۔ اچھا، دوسری بات، اس روایت کو جو امام حاکم ہے انہوں نے بشرط شیخین صحیح کہا ہے، تو امام کم از کم جو آج کے لوگ ہیں جو آج خود کو محققین کہتے ہیں یا نقد کرتے ہیں، تو کیا امام حاکم کو نہیں پتا تھا کہ یہ روایت میں جو وہ نقل کر رہا ہوں اور اس کا یہ فلاں راوی بھی ہے؟ تو کیا وہ امام حاکم جیسے محدث سے بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں یہاں پہ؟ تو حاکم آپ کو پتا ہے کہ تیسری چوتھی صدی ہجری کے محدث ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ روایات اکٹھی کی ہیں، تو پھر آج کچھ لوگوں نے ان کے اوپر جو ہے نا وہ متساہل کی جرح کر رکھی ہے، تو وہ تساہل پسند تھے، یعنی وہ تساہل سے کام لیتے تھے، ان کا جو ان کے اوپر جروحات بھی ہوتی تھی ان کی بھی وہ روایت نقل کر جاتے تھے۔ لیکن شارح مسلم ہے غلام رسول سعیدی صاحب جو صحیح مسلم جنہوں نے شرح لکھی تھی، وہ کہتے ہیں کہ امام حاکم نے جو مستدرک میں روایات نقل کی ہیں نا، تو وہ ان کے تساہل کے باوجود بھی وہ درجہ حسن تک جاتی ہے۔ تو یہ آپ جو ہے وہ شرح صحیح مسلم کا مقدمہ انہوں نے لکھا ہے، جو انہوں نے شرح کیا ہے غلام رسول سعیدی صاحب نے، وہ بڑے مشہور جو ہے نا وہ علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں شرح صحیح مسلم جلد نمبر 1 میں جو مقدمہ ہے، وہاں پہ آپ اس کی جو ہے نا وہ دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ صحیح مسلم جو ہے نا وہ مستدرک کی جو روایات ہیں امام حاکم کے تساہل کے باوجود جو ہے نا وہ درجہ حسن تک جاتی ہے ان کی روایت۔ اچھا، اس کے بعد جو داؤد بن عوف پر جو ہے نا وہ ہم کہتے ہیں کیا وہ ان کے اوپر جو یہ جرح مفسر تو نہیں ہے شیعہ ہونا، کیونکہ متعدد ایسے روات الحدیث ہیں جو شیعہ ہیں اور ان کی روایات جو ہے نا وہ کتب اہل سنت کے اندر پائی جاتی ہیں، بہت بڑے فقہاء نے ان سے روایات لی ہیں، جیسے ابان بن تغلب ہیں، جو ہے وہ ابراہیم بن نقی ہیں، ان کے اوپر شیعہ کی جرح ہے، خود امام اعمش کے اوپر بھی شیعہ کی جرح موجود ہے۔ شیعہ کی جرح تو میں نہیں کہوں گا کہ یہ جرح شیعہ ہونا، مثال کے طور پہ یہ شیعہ ہونا ان کے اوپر موجود ہے، لوگوں نے ان کو بھی شیعہ کہا ہے، خود طبری کو بھی شیعہ کہا ہے لوگوں نے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اسبق بن نباتہ ہیں، وہ امام علی علیہ السلام کے صحابہ میں شمار ہوتا ہے، وہ بھی جو ہے نا ان کی بھی روایات موجود ہیں، اور بہت اسی طرح عبدالرزاق کے سنانی ہیں جو سنا سے تعلق رکھتے تھے یمن کے، ان کی بھی روایات موجود ہیں، تو وہ بھی شیعہ، ان کو بھی کہا گیا۔ تو آپ کتنے ایسے روات ہیں جن کو آپ چھوڑ سکتے ہیں، جن کی روایات آپ کو اگر ان شیعہ ہونے کی وجہ سے ان کی روایات کو چھوڑیں گے تو آپ کے پیچھے وہ ذخیرہ حدیث کیا بچے گا؟ تو یہ بات نہیں ہے، بلکہ خود ابن عدی جو ہیں وہ اس کو منفرد ہیں، اس کے بارے میں اکیلا ان کا قول ہے کہ یہ جی میں ان کو صرف فضائل اہل بیت میں روایت نقل کرنے کی وجہ سے وہ میرے نزدیک قابل احتجاج نہیں، تو یہ بات تو خود جو ہے وہ اصول حدیث کے خلاف ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو حافظ ذہبی ہیں انہوں نے تلخیص کی ہے جب مستدرک کی، تو اس کے اندر بھی انہوں نے اس روایت کو منکر لکھا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ حافظ ذہبی جو ہیں وہ، ابھی میں کیا کہوں ان کے بارے میں، وہ کتنے بڑے محدث بھی تھے، جرح و تعدیل کے امام بھی مانے جاتے تھے، لیکن ان کا اس روایت کو منکر کسی نے کہا ہی نہیں ہے، اس روایت کو منکر سوائے ذہبی کے، صرف ایک داؤد بن ابی عوف کے اوپر ابن عدی نے جرح کی ہے۔ تو ذہبی علیہ رحمہ کی یہ ان کو منکر کہنا سمجھ سے بالا تر ہے، کیونکہ جب اس کے رجال سارے سکات میں سے ہیں، جو اس کو منکر کس وجہ سے، اس کا متن بھی جو ہے نا وہ اس طرح نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ متن اس کا کوئی منکر ہو، کیونکہ متعدد ایسی روایات ہیں جو اس متن کے ساتھ موافقت کرتی ہیں، جیسے کہ یا علی آپ جو ہے نا وہ آپ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، اور آپ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، تو اس طرح کی روایات متن کے لحاظ سے ایک دوسرے سے موافقت رکھتی ہیں، یکساں ہیں، تو اس روایت کو منکر کہنے کی کیا وجہ ہے؟ میرا خیال کہتا ہے کہ یہ تو وہ پھر بات وہی ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے یہ بغض و عناد کا نتیجہ ہے،
جس وجہ سے ان کی شان میں وارد روایات آپ کے اوپر کسی کو جو ہے نا وہ جرا کر کے ان روایات کو جو وہ چھوڑ ان کے اوپر جرا کر دیتے ہیں، ان کو نقد کرتے ہیں کہ فلانا راوی جو ہے فلانا راوی جو شیعہ ہے اس کے اندر یہ شیعوں کا وتیرہ ہے۔ تو کیا جو دوسرے فضائل اہل بیت میں روایات نقل کرنے والے علماء تھے، فقہاء تھے، محدثین تھے، کیا وہ سب شیعہ تھے؟ تو اگر وہ شیعہ بھی تھے تو کیا ان روایات کو آپ چھوڑ سکتے ہیں جبکہ آپ کے پاس جو ہے وہ ذخیرہ حدیث جو ہے نا وہ پھر کم پڑ جائے گا؟ اتنی روایات کو آپ جو ہے نا وہ جرا کی زد میں لے کے آئیں گے تو پھر ذخیرہ حدیث کیا بچے گا؟ اچھا، ابن عدی کی جو ہم نے وہ نقل کی جرا، تو وہ اس کا تو جواب ہم نے دیا ہے کہ یہ کوئی اتنی بڑی جرا ہی نہیں ہے اور نہ جرا مفسر ہے شیعہ ہونا۔ ابھی ہم جو ہے نا وہ داؤد بن عوف جو ہے نا ان کی توثیق کو نقل کرتے ہیں کہ فقہاء جو ہے وہ اہل سنت کے بڑے محدثین، بڑے معتبر فقہاء نے ان کی توثیق نقل کی اپنی کتب کے اندر، تو وہ بھی ہم بیان کر دیتے ہیں۔ ابو حاتم رازی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، پتہ ہے سب کو کہ ابو حاتم رازی بہت بڑے محدثین میں بھی شمار ہوتے ہیں اور جرح و تعدیل کے آئمہ میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب الجرح و تعدیل کے اندر جو ہے نا وہ داؤد بن ابی عوف ابو جحاف التمیمی الکوفی کی جو توثیق نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں داؤد بن ابی عوف ابو جحاف التمیمی الکوفی روی عن اکرمہ واتی العوفی وابی حاتم وشعبی روی عنہ الثوری والشریک وطلید بن سلیمان وعبد السلام بن حرب۔ یہ یعنی کہتے ہیں کہ سمعت ابی یقول ذالک، یعنی میں نے اپنے والد سے سنا کہ انہوں نے یہ کہا کہ داؤد بن ابی جحاف التمیمی الکوفی جو ہے وہ اکرمہ، عطی العوفی اور ابی حازم اور شعبی سے روایت نقل کرتے ہیں۔ جب سے ان سے روایت نقل کرنے والوں میں سفیان ثوری ہیں، شریک بن ابراہیم النخعی ہیں، اور اس کے بعد طلید ابن سلیمان المحاربی ہیں اور عبد السلام بن حرب ہیں، کہ یہ جو ہے وہ ابو حاتم رازی کہتے ہیں کہ یہ ان سے روایت نقل کرتے ہیں۔ اور یہ یعنی ایک یہ بھی قرینہ ہے کہ ایک سکہ آدمی ایسے بندے سے روایت نقل کرتا ہے جو خود سکات میں سے ہے، تو یہ بھی ایک توثیق کا قرینہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ حدثنا عبد الرحمن حدثنا ابی عبد العزیز بن الخطاب الکوفی بالبصرہ قال سألت عبد اللہ بن داؤد ما كان ابو جحاف عند سفیان فقال كان ويؤسكه ويعظمه، یعنی کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن ابی حاتم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے وہ حدیث بیان کرتے ہیں، انہوں نے عبد العزیز بن خطاب سے روایت کو بیان کیا بصرہ کے اندر۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن داؤد سے جو ہے نا وہ سوال کیا ابو جحاف الکوفی تمیمی کے بارے میں کہ ان دا سفیان، کہ وہ سفیان ثوری کے متعلق جو ہے وہ سفیان ثوری ان کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے تھے، ان کے متعلق کیا وہ ارشاد فرماتے تھے۔ اچھا، تو ان کے متعلق وہ کیا عقیدہ فرماتے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک وہ صاحب عظمت تھے اور وہ ثقات میں سے شامل تھے، جو سفیان ہے سفیان ثوری کے نزدیک۔ تو ایک سفیان ثوری آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ جو ہے نا وہ صحیحین کے بھی راوی ہیں اور ان کی جو روایات ہیں وہ اہل سنت کتب کے اندر بے شمار روایات ان کی نقل ہوئی ہیں، تو ان کے نزدیک وہ صاحب عظمت بھی تھے اور ثقات میں بھی شامل تھے۔ اسی طرح جو عبد الرحمن ہے وہ انہوں نے عبداللہ جو احمد بن حنبل کے بیٹے ہیں ان سے بھی ایک قول نقل کیا ہے، وہ بھی ابو حاتم رازی نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حدثنا عبد الرحمن نہ عبداللہ ابن احمد بن حنبل، کہ عبد الرحمن جو ہے وہ ابو حاتم رازی کے جو بیٹے، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن احمد بن حنبل جو ہے نا وہ میں نے جو ہے نا وہ ان سے پوچھا عبداللہ ابن احمد بن حنبل سے، تو وہ کہتے ہیں قال ابی، کہ عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے والد احمد بن حنبل نے جو ہے نا وہ ابو جحاف داؤد بن ابی عوف کے بارے میں جو فرمایا کل تھا وہ سکا، فرمایا وہ سکا تھے اور حدیث کے اندر بھی وہ ثقات میں شامل تھے اور ان کے اوپر کسی قسم کی جرح نقل نہیں ہوئی تھی۔ اور پھر فرماتے ہیں حدثنا عبد الرحمن قال سمعت ابی، یعنی عبد الرحمن اپنے والد ابو حاتم راوی وہ جو ہے نا وہ ان سے جو ہے وہ سوال کرتے ہیں ابو جحاف داؤد بن ابو عوف کے بارے میں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا کہ یہ صالح الحدیث سے، یعنی احمد بن حنبل، اس کے بعد عبداللہ بن احمد بن حنبل، ابو حاتم رازی، سفیان ثوری، ان کے نزدیک جو ہے وہ داؤد بن ابی عوف ابو جحاف الکوفی التمیمی یہ ثقات میں شامل تھے اور ان کے اوپر جو ہے نا وہ جرح نقل نہیں کی۔ بے شک وہ فضائل اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں روایات نقل کرتے ہیں،
تو میں سمجھتا ہوں اگر ایک ابن عدی جرجانی نے کوئی ان کے اوپر کوئی جرح مفسر نہیں کی، جیسے ان کو کذاب نہیں کہا، ان کو جو ہے نا وہ مناقیر ان کے بارے میں نہیں، ان کو مناقیر نہیں ہے ان کی، نہ وہ مدلس تھے، نہ وہ جو ہے وہ تدریس کرتے تھے، نہ ان کے اوپر وضع الحدیث کی کوئی جرح ہے، تو ایسی جرح جو جرح مفسر نہیں ہے، جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو پھر ان کے بارے میں کیا ہے جو ان کی روایات کو قبول کرنے کے بارے میں کہ آپ کو کیا وہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ کون سی پھر جرح ہے جو آپ کے اپنے اصول حدیث کے جو ہے نا وہ مطابق؟ تو بالکل بھی نہیں ہے کوئی ایسی جرح، کیونکہ جرح کے مراتب ہیں، تو جرح کے مراتب جو ہے وہ ہم نے پیچھے کتاب لکھی توثیق الاصل من الاصول المعتبرہ، اس کے اندر بھی ہم نے اہل سنت کے جو جرح کے مراتب بیان کیے ہیں کہ یہ جرح کسی مرتبے میں نہیں آتی کہ جو ہے نا وہ شیعہ ہونے کی جرح کون سی جو ہے نا وہ جرح ہے؟ شیعہ تو بہت سارے روایت الحدیث تاریخ میں گزرے ہیں اور صحیحین کے اندر بھی، تو یہ کوئی جرح سمجھ نہیں ہے، اور بالکل یہ امام علی علیہ السلام سے اس طرح وہ بہت تصور ہوگا اگر آپ ایسے راوی جو جس کی توثیق علماء نقل کر رہے ہیں پھر اس کو آپ جرح کرتے ہیں شیعہ ہونے کی، تو یہ آپ کے اپنے اصول حدیث کے خلاف ہے، تو یہ صحیح بات نہیں ہے۔ اچھا، اس کو جرح و تعدیل کے اندر ابن ابی حاتم نے اس بات کو نقل کیا جو ہم نے پیچھے توثیق نقل کی ہے اس کی داؤد بن ابی اوف الجعفر کوفی کی۔ اچھا، اسی طرح تاریخ الکبیر کے اندر بخاری نے بھی ان کی توثیق نقل کی ہے۔ پھر اس کے بعد خود شمس الدین ذابی علیہ رحمہ وہ اپنی کتاب میزان الاعتدال کے اندر وہ نقل کرتے ہیں، کیا نقل کرتے ہیں وہ بھی پڑھ لیتے ہیں کہ جو ہے وہ خود ذابی ایک طرف تلخیص کے اندر اس روایت کو منکر کہتے ہیں، پھر میزان الاعتدال کے اندر بھی جو ہے نا وہ اس کی توثیق جو ہے نا وہ فقہاء کے قول سے خود ذابی بھی نقل کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں داؤد بن ابی اوف ابو جحافہ ان ابی حازم و شعبی و اکرمہ و طائفۃ و عند سفیانان و علی بن عابس و عدتہ، یعنی وہ کہتے ہیں کہ داؤد بن ابی اوف ابی جحاف ابی حازم اور شعبی سے اور متعدد علماء سے جو اور روایت نقل کرتے ہیں، اور پھر ان سے جو ہے وہ سفیانان یعنی سفیان ثوری اور سفیان بن عیینہ انہوں نے روایات نقل کی ہیں، اور اسی طرح علی بن عابس نے ان سے روایات نقل کی ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ سکہ احمد و یحییٰ، یعنی یہ احمد بن حنبل اور یحییٰ ابن معین کے نزدیک بھی سکات میں سے ہیں۔ اسی طرح وقال النسائی لیس بباس، یعنی کہ نسائی کہتے ہیں ان میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کی روایات بالکل جو ہے نا وہ صحیح ہیں۔ وقال ابو حاتم صالح الحدیث، ابو حاتم کہتے ہیں کہ یہ صالح الحدیث ہیں۔ وائمہ ابن عدی، یعنی صرف ایک ابن عدی نے کہا ہے فقال لیس هو عندی ممن یحتج شیعہ، یعنی میرے نزدیک یہ اس سے احتجاج ممکن نہیں ہے بے شیعہ، کیونکہ بے شیعہ یعنی یہ شیعہ ہیں، وعامت ما یریہ فی فضائل اہل بیت، یعنی یہ عام طور پہ جو ہے نا وہ عمومی طور کے اوپر یہ فضائل اہل بیت کے اندر روایت نہ کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ سب کو جو ہے نا وہ دیکھنا چاہیے، اس بات کو بغور دیکھنا چاہیے کہ وہ ابن عدی نے یہ کہا لیس ہوا عندی، یعنی میرے نزدیک یہ بات صحیح نہیں ہے کہ ممن یحتج بھی، کہ اس سے جو ہے نا وہ احتجاج نہیں ہوتا بے شیعہ کہ یہ شیعہ ہے۔ کیوں بھائی؟ ابن عدی کا قول جو ہے وہ اتنا معتبر ہو گیا کہ فقہاء احمد بن حنبل بھی اور یحییٰ ابن معین بھی اس کی توثیق نقل کرتے ہیں، اور وہ آپ کہتے ہیں کہ ابن عدی کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ شیعہ اور اس کی روایات کے ہم فضائل اہل بیت میں ہیں، اس لیے ہم اس کے نزدیک احتجاج نہیں کرتے۔ کیوں جی؟ پھر جو فضائل اہل بیت کے اندر عمومی طور پر روایات نقل کرنے دوسرے فقہاء ہیں، ان کا آپ کیا کریں؟ ان کے اوپر بھی ایسی جرح کریں گے؟ تو اتنے فقہاء نے جب کسی کی توثیق نقل کر دی ہے تو پھر ابن عدی کا قول جو ہے وہ خود جو ہے نا وہ منفرد ہے اس کے اندر، تو اس کے اوپر وہ لائق اعتبار نہیں اور نہ لائق احتجاج ہے۔ اچھا، اتنے سارے جو بزرگ علماء ہیں ان کی توثیق اور گواہی کے بعد ابن عدی کے قول کی جو یقین کریں کہ علمی انصاف ہے، ان کے قول کی پھر کوئی علمی اہمیت نہیں رہ جاتی، کہ کیونکہ ایسا فقط قول اہل بیت سے تعصب کا نتیجہ ہے جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ تو خداوند متعال جو ہے نا وہ ہمیں صحیح راستے کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فضائل اہل بیت علیہ السلام کو جو ہے وہ ان کی روایات کو قبول کرنے کی اور ان کی شان اقدس کو قبول کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے کھلے ماتھے کے ساتھ، کیونکہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان کے بارے میں اور اسی طرح امام علی علیہ السلام کی شان کے بارے میں جتنی روایات نقل ہوئی ہیں وہ بہت کم ہی کسی
دوسرے کے حصے میں آئی ہیں۔ تو یہ ہماری جو ویڈیو ہے ہم ابھی اس کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلا جو اسی موضوع کے متعلق ہم دوسرا جو پارٹ وہ بھی لے کے آئیں گے، تو یہ ہماری ویڈیو ضرور دیکھیے۔ اس کے اندر جو ہے وہ علمی باتیں، تاکہ آپ جو ہے وہ آپ کا سینہ اور آپ کا دل و دماغ اہل بیت علیہم السلام کی محبت سے سرشار ہو سکے، اور امام علی علیہ السلام کی ولایت و مودت سے سرشار ہو سکے۔ اجازت دیں گے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم الشریف۔